دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کی تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برابر سنجش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ہی ضابطے کے پابند ہیں۔ جمادات، نباتات اور حیوانات میں ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، جیتے اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پہ تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے۔ جو قاعدہ اس کی پیمائش کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، اس کے سانس کی آمد و رفت اس کے ضابطے کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، ہر اس کے جسم کا ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اسی طریقے پر کام کر رہا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون اس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جڑا ہوا ہے۔ ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرمانبردار ہے کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے کہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ سورج اور چاند اور تارے سب مسلم ہیں، زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہے، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں، اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت و طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون کے ہی ماتحت ہے۔ اس کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی کے قانون کے مطابق بنتے اور بڑھتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے وہ ندانی کے ساتھ شریک خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلم ہے جس میں وہ بے ملی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرمانبرداری ہے اور ان کی سنجش خدا ہی کے قانون کے ماتحت ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ انسان کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون کے زبردست قانون اور قاعدوں سے جڑا ہوا ہے اور ان کی پابندیوں پر مجبور ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچتے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتے ہیں، دوسرے بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقے کو ناپسند کرتا ہے، زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ کو بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطے کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ دنیا کی ہر دوسری چیزوں کے مانند کسی مقررہ قانون کا پابند نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اسی کے پسند کیے گئے قانون کی فرمانبرداری کرتا ہے، یہ پورا مسلم ہے اور اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اس خدا کا فرمانبردار بن گیا جس کی فرمانبرداری بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اس خدا کا مطیع ہے جس کا مطیع وہ بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی۔ اب اس کی عقل اور اس کی رائے درست ہے کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اس نے سوچنے سمجھنے اور رائے کم کرنے کی قابلیت بخشی۔ اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اس خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اسے بولنے کی قوت عطا کی۔ اب اس کی ساری زندگی میں راستے ہی راستے ہیں کیونکہ وہ اختیاری و بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کی آشنائی ہو گئی کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اس کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ نائب ہے، ساری دنیا اس کی اور وہ خدا کا ہے۔